تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات حقیقت رمضان کریم۔ جیسا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں روزانہ خوبصورت علمی، ادبی اور قوم اور ملت کو خدمات پیش کرنے والی خوبصورت شخصیات کو، اور ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ادبی شخصیت موجود ہیں جو کہ شاعر ولایت ہیں، جناب جاوید مرزا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ قبلہ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مولا حسین کا کرم ہے، خاص احسان ہے۔ اچھا جاوید بھائی، جیسا کہ ہماری رمضان نشریات کا عنوان ہے حقیقت رمضان کریم، تو اس کے اندر ہم روزانہ مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، جس میں ہم جو ہے مختلف علماء کرام، مختلف سماجی رہنماؤں کو، مختلف نوحہ خواں، منقبت خواں، شہداء کرام سب کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں اور قومیات کے اندر خدمات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور علمی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی آج ہم نے آپ کو دعوت دی ہے اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے رمضان کے روٹین کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، مجالس میں، محافل کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، اس پروگرام میں آپ نے مدعو کیا مجھے، اور رہا رمضان کے ایام، پہلی رمضان سے 14 رمضان تک محافل برپا ہوتی ہیں پورے کراچی میں، کیونکہ کراچی جو ہے شیعت کا ہب ہے بالکل، اور سب سے زیادہ پروگرام کراچی میں ہوا کرتے ہیں۔ اس میں تمام شعراء، تمام منقبت خواں، نوحہ خواں، ادیب، خطیب سب مصروف رہتے ہیں ثنائے اہل بیت میں، اور خاص طور پر 14 رمضان کے لیے امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ رہا رمضان اور اپنی زندگی کو مینیج کرنا، جو دن ہے یہ واحد کراچی شہر ہے جہاں تمام پروگرام، مجالس و محافل رات میں ہوتے ہیں، بالکل ایسے، تو دن ہمیں فری ملتا ہے۔ تو دل میں جو ہمارے کاروباری مصروفیات ہیں یا بچوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا، یہ الگ ہے۔ پھر افطار کے معاملات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں، سحری میں اٹھنا، افطار کی خریداری، بچوں کے ساتھ افطار کا بنانا، اور پھر رات میں محافل میں جانا، اور 14 کے بعد کے ایام جیسے کہ شبیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں، تو اس میں پھر عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے عزاداری امام علی علیہ السلام برپا ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کو پورا رمضان، خاص طور پہ فقہ جعفریہ کا جو ہے، مومنین کا مصروف ترین مہینہ گزرتا ہے، جس طرح 2.25 مہینے ہمارے عزاداری کے گزرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا جاوید بھائی، میں آپ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوال کرنے جا رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ شاعری اور آپ کی جو معاشی مصروفیت ہوتی ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ واسع بھائی، یہ بہت کٹھن سوال آپ نے پوچھ لیا، بڑا چبھتا ہوا سوال ہے یہ۔ سر، جس شخصیت سے پوچھا ہے اس کا جواب تو بنتا ہے۔ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے۔ ذریعہ معاش اور ثنائے آل محمد، بالکل، لوگوں نے اس کو مرچ کیا ہوا، جبکہ یہ ہے نہیں۔ ہم اپنے شعراء کی بات کریں گے کیونکہ میرا تعلق شاعری سے ہے۔ ذریعہ معاش بالکل الگ ہے، شاعری بالکل الگ ہے، لیکن جو عروج پر ہیں، نوحہ خواں ہیں، منقبت خواں ہیں، ان کے پاس اتنی مصروفیات ہے کہ ان کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ وہ افراد بھی کاروبار کر رہے ہیں تقریباً، اچھا، لیکن ان کی اقتدا کرنے والے لوگ، یعنی چھوٹے نوحہ خواں، چھوٹے شاعر، چھوٹے منقبت خواں، جن کی زندگی، جن کی عمر جو ہے وہ 12 سال 10 سال، وہ عمر نہیں شاعری کی یا پڑھت کی جو عمر ہے وہ ان کی 10 سال ہے، 12 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے۔ انہوں نے ان بڑوں کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی جلا ڈالی، نوکریاں چھوڑ دیں، نوکریاں چھوڑ دیں، کاروبار ختم کر دیے، پڑھنے کے پیچھے۔ پھر ایک لفظ ہے بڑا چپتا، یہ لفافہ، اس لفافے نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن بڑے پڑھنے والوں کا تو سلسلہ ہی جدا ہے،
ان کو پروردگار نے اتنی عزتیں نوازی ہیں، اتنی شہرتیں نوازی ہیں، اور ان کی پتہ نہیں کون سی ادا میری جناب سیدہ کو، میری بیوی کو پسند آ گئی ہے کہ ان پر تو ہر چیز نچھاور ہے اس وقت. بالکل وہ کام بھی، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دنیا نواز رہی ہے عزتوں سے، دولت سے، شہرت سے. لیکن یار یہ جو چھوٹے ہیں، میں اپنے جیسے کہوں گا، مجھ جیسا آدمی اگر میں لفافے پہ پلنے لگوں تو میرے بچے بھوکے مریں گے. او ہو. اور ایسا حقیقت میں موجود ہے. شاید میری یہ بات لوگوں کو بری لگ رہی ہو اس وقت، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، لیکن میں حقیقت بالکل بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے. گھر برباد ہو گئے، گھر اجڑ گئے اس کے پیچھے کہ جب کما کے کچھ نہیں لائے گا، صرف شاعری کے پیچھے لگا رہے گا، صرف نوحہ خوانی اور منقبت خوانی کے پیچھے لگا رہے گا، تو اس کا گھر برباد ہو جائے گا. تو میری گزارش ہے ان نادان لوگوں سے کہ سرکار کاروبار کریں، جاب کریں، اس کے ساتھ ثنا خوانی آل محمد کریں. انشاءاللہ مولا حسین آپ کا ہاتھ پکڑیں گے. یعنی آپ یہ کہنے کا مطلب ہے ذریعہ معاش اور بالکل شاعری اور عزاداری کو الگ رکھیں. بالکل الگ رکھیں اس کو. بالکل. یہ بہت اچھی بات کری ہے جاوید بھائی نے کہ ذریعہ معاش کو اور شاعری کو یا عزاداری کو یا اپنی جو بھی آپ کی ایک سفر ہے یا آپ کی فیلڈ ہے اس کو الگ الگ رکھیں، تو ان دونوں کو ساتھ میں جوائن نہ کریں. اچھا جاوید بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی جو شاعری کا آغاز کیا وہ کہاں سے کیا؟ کہاں سے یا کب سے؟ کب سے کیا؟ کب سے کیا؟ باقاعدہ تو میں نے کراچی سے ہی کیا، اور اس میں سر فہرست میرا جو علاقہ رہا وہ لانڈی. باقاعدہ لانڈی سے میں نے شروع کیا. اور کب سے کیا اگر یہ بتاؤں گا شاید لوگ یقین نہ کریں. اچھا. میں 87 سے شاعری کر رہا ہوں. او ہو. 87 میں شعر کہتا تھا. اور ایک میرا قطع تھا جو لانڈی میں ایک سوسخان ہوا کرتے تھے، میرے رشتے کے نانا بھی لگتے تھے، طارف علی کاظمی صاحب، ان کے بازو لگتا تھا ارشد مرحوم. تو وہ میرا قطع پڑھتا تھا اس میں مرثیے میں. اور یہ میں 90s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. طبیب نے جسے بیمار کہہ کے چھوڑ دیا، قضا کی راہ میں لاچار کہہ کے چھوڑ دیا، اسی مریض نے ذکر حسین کر ڈالا، قضا نے اس کو عزادار کہہ کے چھوڑ دیا. اور 90s میں ہی میرا نوحہ ایک جو تھا وہ رضا عباس شاہ کو ڈی جی سندھ کے رہنے والے جو ہیں، بہت مشہور نوحہ خان ہیں سندھ کے، انہوں نے میرا نوحہ ایک پڑھا تھا اس دوران. لیکن باقاعدہ شاعری جو شروع کی وہ میں نے ریحان بھائی سے ملنے کے بعد، اور وہ میرے استاد ہیں، استاد رہیں گے، اور انہوں نے بہت کچھ سکھایا مجھے، بہت کچھ سکھایا. جی جی بالکل. اچھا جاوید بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ خبریں ملی ہیں اور ہمیں لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے بہت سارے نوحہ خواہوں کو، منقبت خواہوں کو شعر لکھ کر دیے ہیں اور کلام لکھ کر دیے ہیں جو ان لوگوں نے ریکارڈ بھی کیے ہیں، اور جس چیز پہ آپ لوگوں کو یہ چیز آشنا نہیں ہونے دیتے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں میں نے مناقب بہت کہے ہیں، نوحے بھی کافی کہے ہیں، لیکن اس انداز میں جیسے کہ نوحہ گو شاعر ہیں جس میں سب سے پہلے میں نام لوں گا جو ہمارے دور میں رہے، ریحان اعظمی صاحب، گوہر جارچوی صاحب، مظہر عابدی صاحب. ان کی طرح تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن دو چار نوحے تقریباً لوگوں نے میرے پڑھے ہیں جس میں سر فہرست ہیں جیسے کہ ناصر زیدی صاحب مرحوم، اسد آغا بھائی. فرحان نے میرا کلام ریکارڈ نہیں کرایا لیکن مناقب پڑھے ہیں. فرحان علی وارث نے، رضوان مرزا، علی رضوی عباس ٹاؤن کے جو ہیں، انہوں نے بہت 4 سے 6 کلام انہوں نے پڑھے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے استاد رجب علی، پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا، یہ کلام انہوں نے پڑھا اور یہ کلام بہت مشہور ہوا ان کے پڑھنے کی وجہ سے. اور شہزاد راوی روڈ لاہور انہوں نے میرے کلام پڑھے ہیں. موتی ببلو نے میرے کلام پڑھے ہیں. شان نقوی نے میرے کلام پڑھے ہیں. ضیاء عباس نے میرے کلام پڑھے ہیں. طاہر مہدی نے میرے کلام، یعنی ان گنت لوگ ہیں جنہوں نے نوحے اور مناقب میری پڑھی. یہی میرا پوچھنے کا مقصد تھا کہ لوگ تو اس چیز سے آشنا ہی نہیں تھے کہ آپ کے کس کس نے کلام پڑھے ہیں، آپ نے کس کس کو لکھ کر دیا ہے اور یہ خدمات انجام دی ہیں. اور اچھا جاوید بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے جب اس سفر کا آغاز کر لیا، آپ اپنی اس سفر پر چل پڑے، تو کون سا ایسا پوائنٹ تھا جو آپ کے لیے مشہوری
ایک آئی شہرت آئی جہاں آپ نے بولا کہ یہ میرا شعر جو ہے یہ پسند آ گیا, آج جو ہے یہ اس نے مجھے جو ہے میرے شہرت کی بلندی تک پہنچا دی؟ 4 مصرے تھے, میں اور انصر اعظمی صاحب مرحوم, بہت بڑے شاعر, جی جی, نہیں رہے ہمارے درمیان, اور یہ 2 چھوٹے چھوٹے ایک 30 سیکنڈ کے واقعے ہیں. وہ 4 مصرے تھے کہ میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے, میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے, اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے. عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا, عبادت وقت پر واجب, ولا ہر وقت واجب. واہ 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 واہ, سرکار یہ 4 مصرے اس محفل میں 7 اسٹار 5 اسٹار لان ہے وہاں جعفر طیار میں, انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا, انہوں نے کہا یار کمال تمہارے یہ 4 مصرے. واہ واہ, انصر اعظمی صاحب نے انصر اعظمی صاحب مجھے ان 4 مصرے پہ بہت داد و تحسین دی, میرا سینہ چوڑا ہوا. اور اس سے کوئی 5 سال قبل شاعر اہل بیت کوثر نقوی صاحب نے ایک میری چھوٹی بہر کی منقبت ہے, مقدر میں بنانا چاہتا ہوں, درے حیدر پہ جانا چاہتا ہوں, جھکا کر سر درے حیدر پہ اپنا فلک سے قد بڑھانا چاہتا ہوں. واہ واہ, کوئی مجلس کا دے مجھ کو تبرک, غذا جنت کی کھانا چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, کوئی مجلس کا دے مجھ کو تبرک, غذا جنت کی کھانا چاہتا ہوں. اور فلک نیچا دکھے اس واسطے میں, فلک نیچا دکھے اس واسطے میں, علم گھر پر لگانا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. یہ کلام میں نے جب پورا پڑھا, اس کے 17-18 اشعار ہیں, تو کوثر نقوی صاحب نے کہا کہ یار یہ تمہارے شعر سفر کریں گے. وہ لفظ سفر میرے ذہن میں پیوست ہو گیا. انہوں نے کہا جاوید مرزا یہ کلام تمہارا چھوٹی بہر کا ہے, لیکن یہ سفر کرے گا, اس کے اشعار سفر کریں گے. میرے لیے وہ ایسا تھا جیسے کسی نے مجھے نشان حیدر دے دیا ہو, کیونکہ یہ سینئر شعراء ہیں, ملنگ صفت لوگ ہیں یہ, اور ان کی داد و تحسین میرے لیے. ریحان بھائی نے تو خیر مجھے نکھارا ہے, سنوارا ہے. ریحان اعظمی صاحب ایک کیا کہیں ان کے لیے, بس دل جو ہے وہ مغمون ہو جاتا ہے. عظیم شخص, ان کے جانے کے دن نہیں تھے, یہ چلے گئے. مولا ان کے درجات بلند فرمائے. سرمایہ تھے وہ بھی, ایک بے شک ایسے سرمایہ تھے. اچھا جاوید بھائی یہ بتائیے گا کہ تحفظ المومنین پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ سرکار میں پہلا ادارہ ہے, یہ پہلا ادارہ ہے کراچی کا, جو یعنی جو ادارے میرے سامنے تخلیق ہوئے ہیں, جو پروان چڑھے, ان میں یہ پہلا ادارہ ہے جو اتنا صاف ستھرے راستے پر چل رہا ہے. بالکل شفاف راستہ ہے ان کا. دیگر ادارے, میں بھی ایک ادارے کا ادنا سا ایک کارکن ہوں, تنظیم عزاداری پاکستان کا. بڑی محنتیں کی ہیں ہم لوگوں نے اس ادارے میں, لیکن یہ جس شخص کی کیا نام میں کہوں گا کہ اقتداء میں یہ چل رہا ہے, وہ ذہین آدمی بھی ہیں اور ایماندار آدمی ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. تو میں تعریف کرنے سے بالکل نہیں گھبراؤں گا کہ ادارہ انشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس نے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنی ہیں اور اس کو منزل ملے گی, کیونکہ ان کے وہ جو بائی لاز ہے, ان کے بائی لاز میں انہوں نے شامل کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف خدمت کرنی ہے مومنین کی. یہ بڑی بات ہے, عزادار کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا ہدف ہے, اور میری دعا ہے کہ مولا حسینی نے کامیاب فرمائے. آمین الہی, آمین الہی, آمین. جاوید بھائی بہت شکریہ آپ کا آج تشریف لانے کا اور ہماری نشریات میں حصہ بننے کا. جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے شاعر ولایت جناب جاوید مرزا صاحب, اور اسی طرح ہم آپ کے ساتھ مسلسل جڑے رہیں گے اور آپ کے سامنے لاتے رہیں گے روزانہ خوبصورت علمی اور ایسی ادبی شخصیات کو. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.